کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ شو ہے یہ اصلاح احوال، رمضان کا خصوصی شو، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے معمولات کو بہتر بنانے کی کچھ اپنے طور پہ ایفرٹ کریں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اس میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہماری نجی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ اور یہ کہ ہمارے اوپر کیا اس کے حقوق ہیں، کیونکہ ہم انسان جو ہے نا، ہماری نیچر ہوتی ہے، ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، لیکن جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہم تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور قرآن کے معاملے میں تو دیکھا جائے تو ہم سب سے ہی کوتاہی ہوتی ہے۔ کس طرح سے ہم یہ جو اپنی روش ہے اس کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں مکمل طور پہ تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ آج کے ہم شو میں جانیں گے۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اور کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت احسان ہے، اس کے فضل سے، کرم سے، اور تمام سامعین کی دعاؤں سے جو ہے بڑے مبارک لمحات جو ہے وہ گزارنے کو نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے لیے یہ مہینہ اور اس کے حسنات و برکات ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کے جو ٹاپک پہ آپ کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملے گی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑے کم لوگوں کی طرف سے اس طرح سے نا گائیڈنس مل سکتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ پھر وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اتنا دنیاوی طور پہ بھی تعلیم حاصل کی، اور پھر ساتھ میں مسلسل آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ نے بھی پچھلی ایپیسوڈز میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک کوشش رہتی ہے کہ ہر وقت ہر لمحے سیکھا جائے، سیکھنے کا یہ عمل جو ہے وہ آپ کو رکا نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک اتنا تجربہ ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو سر، قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ شاید دنیا میں کوئی کسی کتاب کے حوالے سے نہیں کر سکتا، اور اللہ کا دعویٰ کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے، اس کی جامعیت کا جو ہے نا کلیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے اسی کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم شروعات اس سے کرتے ہیں کہ آپ قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بتائیے، اور پھر اس کا تعارف جو ہے وہ مختصر پلیز پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ بات ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے اور اطمینان بھی ہے کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک میں نازل کیا، اور اس کی حسنات و برکات کو سمیٹنے کے لیے اور اس سے کس طرح ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور اپنے ظاہر اور باطن کو روشن و منور کر کے مخلوق خدا کے اندر بھی یہ قرآن کے نور کو اپنے گھروں کے اندر پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات سمجھنے میں بھی ہم مصروف ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود بھی ارشاد عالی شان ہے، تفقہوا فی الدین، کہ تم دین میں سمجھ بوجھ رکھا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کا ہم سے تقاضا کیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ لوگ قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا انہوں نے اپنی دلوں پہ تالے لگا رکھے؟ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بھی کہا کہ ہم نے تو سمجھنے والوں کے لیے اس کو بہت ہی آسان بنا دیا، بس ہے کوئی اس میں غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو بھرپور ترغیب دی گئی، بلکہ ایک اور جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
ان کنتم لا تعلمون، جاؤ جا کے سیکھ لو کسی ذکر والے سے، وہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس کو جانتا ہے، تو اس سے جا کے سیکھ لو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں آتا، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور سکھانے والے کو بھی کہا کہ ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، قرآن کا پیغام مخلوق تک پہنچاؤ۔ ان ذکر تنفع المؤمنین، بے شک یہ ذکر جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ نصیحت جو ہے مومنوں کو بڑا نفع دیتی ہے۔ تو یہ ہمہ جہت اور ہمہ گیر اور ایک عالمگیر جو پیغام ہمیں قرآن مقدس سے ملتا ہے، اور یہ ماہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ کیا فرمایا کہ ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو عزت والی رات میں نازل کیا۔ تو لفظ قرآن جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، بے شک آپ اللہ کے مرسلین میں سے ہیں۔ تو یہ قرآن مقدس عربی کا لفظ ہے قرآن۔ قرآن مطلب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کا مادہ جو ہے وہ 3 اس کے روٹ ورڈ جو ہے وہ اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ القاموس المنجد جو بڑی بڑی عربی لغت ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ یہ قراءۃ، قارئن اور قرنن، یہ 3 جو ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ قراءۃ پڑھنا، تو گویا کہ یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے کے لیے ہے اور جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قارئن جمع کرنا، فیہ کتب قیمہ، اللہ نے تمام علوم و فنون کو اس میں جمع کر دیا ہے، اس میں اکٹھا کر دیا ہے، ایکیومولیٹ کر دیا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں جو اس قرآن میں نہ ہو۔ اور قرنن ملا دینے والی، یعنی ایسی کتاب جو انسان کو حق سے ملا دیتی ہے، اپنے خالق مالک کے حقیقی سے ملا دیتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اس قرآن کے قریب ہوتے ہیں وہ حق کو پا لیتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم سے تم نے ہم کلام ہونا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو گویا کہ اس کے قرآن ان کے اندر ہی یہ بات بھی ثابت کر دی گئی کہ قرآن مقدس وہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانی چاہیے اور سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ عملی طور پر بھی دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اتنے زیادہ حفاظ ہوں اور جس کو اس قدر پڑھا جاتا ہو۔ پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جو ہے وہ ہر روز نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو بہت سارے زبانی یاد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں تو باقاعدہ نماز تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے، شبینہ قرآن ہوتا ہے، اور ان گنت جو دینی مدارس ہیں، جو اسلامک سینٹرز ہیں، وہاں پر بھی قرآن پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو گویا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، پھر سب سے زیادہ جس کی اشاعت ہوتی ہے دنیا میں، یہی کتاب ہے۔ پھر جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو رشد و ہدایت سے اس طرح ہمکنار کرتی ہے کہ جنہوں نے اس کو اپنا لیا، ہمارے سامنے یہ ایک زندہ کتاب ہے، کتاب قرآن زندہ حکیم، یہ حکمت والی وہ زندہ کتاب ہے۔ حکمت وہ لا یزال است و قدیم، یہ نہ ختم ہونے والی ہے، قائم و دائم رہنے والی ہے۔ تو قرآن نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو جس طرح جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ قرآن مقدس حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ، اس سے انقلاب آفرینیاں ہوئیں۔ تو لفظ قرآن کے اندر جو معنی ہیں
وہ عملی طور پر بھی ایسا ہی اس نے ثابت کیا، یہ اسم با مسمہ ہے۔ ویسے قرآن پاک کے اور بھی جو ہے وہ اسماء مبارکہ بہت سارے مفسرین نے لکھے، اس کا نور بھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس کا نام جو یعنی نور، ہدایت کا نور، روشنی ہے، کفر کے خلاف، شرک، جہالت، بربریت، ظلم، ہر معصیت جو ہے اور ہر گناہ جو اندھیروں سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا نور ہے۔ پھر اس کا نام الذکر بھی ہے، یعنی نصیحت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت بھی کریں گے یا محافظ بھی ہیں۔ پھر اس کا نام الفرقان ہے، ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہ فرقان ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اس کا نام الکتاب بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو المختصر قرآن پاک کے 20 نام جو ہے، الشفا بھی ہے، الہدا بھی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے مفاہیم جب ہم اس کے کنٹینٹس پڑھتے ہیں، اس کی آیات پڑھتے ہیں، ہم اس کے ترجمے اور اس کے مفاہیم پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ محض قرآن جو ہے وہ لفظ نہیں، بلکہ اس کے وجود میں، اس کی آیات میں وہ سارا کچھ پایا جاتا ہے جو اس کے لفظی معنی کے اندر بھی ہے۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے بلکہ یہ اسم با مسمہ بھی ہے۔ تو قرآن مقدس 30 اس کے بارے 114 صورتیں ہیں، اور اس کی سب سے جو چھوٹی صورت بیان کی جاتی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سب سے لمبی سورت جو 28 پاروں پر مشتمل ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کے اندر 7 منزلیں ہیں، 14 اس کے اندر سجدے ہیں۔ پھر جو ہے سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا، سورہ رحمان کو عروس القرآن گویا کہ دلہن کہا گیا، سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، اور سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، اور آخری 2 صورتیں ان کو معوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں، اور اسی طرح آیت الکرسی جو ہے، جو کرسی والی آیتیں اللہ کی حکومت اور قدرت کو بیان کرنے والی۔ تو اس طرح یہ اس کی مختلف تقسیم ہے جو 23 سالوں میں نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل امین اس کو لے کے آئے اور یہ بتدریج نازل کیا گیا، اور نازل بھی ہوتا گیا اور ساتھ ساتھ نافذ بھی ہوتا گیا۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا سر، اس میں جو قرآن مقدس ہے، اس کی فضیلت جیسے میں نے کہا کہ شروع میں ہی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک کامل کتاب کہا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں کہ اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو تلاوت کے آداب اور اجر و ثواب ہے اس کا، وہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ بیان کریں۔ دیکھیں، یہ جس قدر مقدس کتاب ہے، اس کو کلام اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل ایمان اور اہل حق اس بات میں متفق ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیر حادث ہے، وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح اس کا کلام جو ہے، یہ قرآن مقدس جو ہے، یہ بھی غیر حادث ہے، یہ ازلی ہے، ابدی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قائم دائم ہے، تو اس کی صفت اور یہ کلام بھی قائم دائم ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک یہ جامع الکتاب ہے۔ اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو جتنے اللہ نے تعلیمات اور احکامات اور جو بھی اس کے اندر اللہ کی تعریف اور ثنا اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور جو ایک شریعت کا نظام اللہ نے عطا کیا، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جمع کر دیا۔ فیہ کتب قیمہ، اس میں تمام مضبوط مستحکم علوم کو اللہ نے جمع کیا ہے۔ یہ بھی ارشاد وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ اور ایک درست اور مکمل دین کے ساتھ، تاکہ اس دین کو صرف یہ نہیں خود اس پہ عمل کرے بلکہ دنیا کے ہر دین پہ اس کو غالب کرے اور پوری دنیا میں اس نور اور اس ہدایت اور پیغام کو پھیلا دے۔ تو اسی وجہ سے اس کی تلاوت کے بے شمار جو ہے وہ اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ ایک حرف پڑھے، الف لام میم، سرکار نے فرمایا ایک نہیں یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے اللہ کی بارگاہ سے 10 نیکیاں ہیں۔ اور ماہ سیام میں اگر وہ عمل کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 70 گنا اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر حرم کعبہ میں جا کے یہی قرآن اور یہ حرف پڑھے جائیں تو اس حساب سے 1 لاکھ گنا جو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کے کچھ آداب بھی ہیں۔ قرآن نے خود ہی کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، بھئی دیکھو یہ کلام الہی ہے، یہ کوئی عام دنیاوی کتاب نہیں ہے جس طرح کوئی ڈائجسٹ ہے، کوئی ناول ہے، رسالہ ہے، کوئی اخبار ہے تم پڑھتے ہو اور بعد میں اسی کی پڑیا بنا لیتے ہو، اسی میں بعض کر پکوڑے اور سموسے رکھ کے جو ہے اور دیگر چیزیں رکھ کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو، اس کے لفافے بنا کے بانٹتے پھرتے ہو۔ نہیں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے پیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تمہیں طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ اگر تم بے غسل لازم ہے تو غسل کیا ہوا ہو، اور اگر تم بے وضو ہو تو تم نے وضو کیا ہو۔ ہاں، بغیر وضو کے زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر غسل واجب ہو تو اس سے پرہیز ضروری ہے۔ لیکن جب اس کو ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہو تو پھر جو ہے اس کے پہلا بنیادی ادب یہی ہے کہ انسان باوضو ہو، اس کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے وہ بھی پاک ہو۔ یہ نہیں کہ وہ جگہ پلید ہو یا گندگی اور غلاظت ہو، ایسی جگہ نہیں۔ قرآن پاک کے لیے ماحول جو ہے اس کو بھی کوشش کریں پاک اور صاف رکھیں، پاک اور صاف ماحول لیں۔ پھر جس طرح فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض خوشبخت قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کریم خود سنتے بھی ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ تو اگر انسان کسی بہت بڑی ہستی یا شخصیت کے سامنے بیٹھ کے اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر مجلس کے آداب ہے۔ اگر آپ کسی بڑے افسر کے دفتر میں جائیں گے تو ہم یہ نہیں ہے کہ وہ عام سے کیجول لباس پہن کے چلے جائیں، بلکہ اس کے لیے ہم اپنا پورا لباس رکھتے ہیں اور ڈیکورم جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، جو پروٹوکول ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے بڑی کون سی ذات ہوگی؟ تو لہٰذا جب اس احساس کے ساتھ کہ میں قرآن پڑھوں گا، جب ہم اللہ سے دیکھو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ مخاطب کر رہے ہیں اللہ کو، اے اللہ صرف تیری ہی جو موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم کبھی اکیلے نہیں ہوتے کہ دوسرا خدا ہوتا ہے، تم 2 نہیں ہوتے کہ تیسرا خدا ہوتا ہے، تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا خدا ہوتا ہے، تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ جب جبریل امین نے پوچھا کہ حضور مجھے بتائیں یہ احسان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، تو سرکار نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ بھئی تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تیرا یہ درجہ نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے تو تیرا یہ ایمان ضرور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس، یہ قربت جو ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں جس میں دل حاضر نہ ہو۔ تو جس طرح ایک بزرگ کے آگے بھی بندہ بیٹھے تو ادب سے بیٹھتے ہیں، تو ادب سے بیٹھے، پھر تلفظات کا خیال رکھے، سمجھ کے پڑھے اور عمل کے جذبے سے پڑھے اور احساس رکھے کہ وہ حسنات و برکات مجھے ساری نصیب ہو رہی ہیں،
جو اللہ اور اس کے نبی نے قرآن کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں اور پڑھنے والے کے لیے جن کے وعدے کیے ہوئے۔ صحیح، بہت خوب بہت خوب۔ یہاں پہ لسنرز ہم ایک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107 پہ شو اصلاح احوال۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور شو ہے یہ اصلاح احوال۔ ہم آج بات کر رہے ہیں قرآن مقدس کے حوالے سے، اس کی جامعیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے حقوق کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طرح سے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں، کس طرح سے جو اس کے آداب ہیں وہ کیا ہیں جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں جاننا چاہوں گی کہ قرآن پاک کے مضامین، ابھی اپنے صورتوں کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جو مختلف صورتیں ہیں ان کو مختلف جو ہے القابات دیے گئے ہیں اور بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، اور یقیناً ہر صورت قرآن کی بے مثل ہے، ہر صورت کی جو خوبصورتی ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ بھی عالمگیر ہیں اور بہت مختلف مضامین کو جو ہے ایڈریس کیا گیا ہے قرآن پاک میں، تو اس پہ آپ پلیز روشنی ڈالیے۔ دیکھیے قرآن مقدس جو ہے یہ قرآن پاک کا خود ہی دعویٰ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے وہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا اس معنوں میں کہ انسان کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، انسان کا ماحول پاک ہو جاتا ہے، انسان جو ایک عالمگیر سطح پہ عدل اور انصاف اور امن اور سلامتی اور پاکیزگی کا خواہاں ہے، ہر طرف خیر ہی خیر پھیل جاتی ہے۔ اور رحمت بھی ہے، رحمت کا مطلب ہے قلب اور روح بھی ہر قسم کی گندگیوں سے، غلاظتوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر سے، دماغ کے اندر سے جتنے خناس ہیں وہ نکل جاتے ہیں، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، شہوت اور کفر اور شرک اور بدعات اور جو پراگندہ خیالیاں ہیں، جو وہمیات ہیں، لغویات ہیں، اس کے قلب اور روح کو بھی پاک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فی قلوب میں مرض فزاد اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھے تو انہوں نے جب علاج نہیں کیا تو مرض بڑھ گئے اور زیادہ ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو وہ ایک کالا سا نقطہ دل میں لگ جاتا ہے، پھر کرتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ کالا دل سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر نہ اس میں نیکی اثر کرتی ہے، نہ ہدایت اثر کرتی ہے، اور نہ بڑوں چھوٹوں کا اس کو کوئی لحاظ رہتا ہے، یا نہ اللہ نبی کا کوئی حیا رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن رحمت بھی ہے، گویا کہ جو قرآن پڑھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر بھی ہر بیماری وہ کسی قسم کی ہو، وہ کفر کی شکل میں ہو، وہ شرک کی شکل میں ہو، یا دنیا کے اندر جو انسان کو نظر آتی ہیں، اللہ اس کے ظاہر کو بھی ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے اور اس کے قلب کو بھی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی سرکار نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، انہیں فیض سکینہ عطا کرتا ہے، اور ملائکہ اپنے نورانی پروں میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کریم فرشتوں کو ملا کے ان کا ذکر خیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، یہ شفاعت چاہتے ہیں، یہ ہدایت چاہتے ہیں، یہ ایمان کی لذت چاہتے ہیں، یہ دین دنیا کی برکتیں چاہتے ہیں، یہ ہر طرح کی کامیابیاں کامرانی چاہتے ہیں، پھر گواہ ہو جو میں نے ان کو سارا کچھ عطا کر دیا اور ہر شے میں ان کو عطا کرتا ہوں، تم اس بات پہ گواہ رہنا۔ اور فرشتے کہتے ہیں جی بعض تو ویسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسپیکر لگانے کے لیے، کوئی تمبو کناتے لگانے آیا ہوا تھا، کوئی صفائی کرنے آیا ہوا تھا، جس سے مسجد میں سارے قرآن کے لیے نہیں آتے، اور بھی کئی امور ہیں، کوئی پنکھا ٹھیک کرنے آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بیٹھے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے صدقے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ ماشاءاللہ، گویا کہ جو اس کے قریب ہوتا ہے، تو یہ ہمارا صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک معاشرہ قائم کیا،
ایک اسلامی ریاست قائم کی اور پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلایا، اور اس قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تو اللہ نے خود حضور کو بنایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کو اللہ نے وہ خلق عطا کیا، تخلق بِأَخْلَاقِ اللہ، کہ اللہ کا خلق جو ہے وہ اپنا لو، سرکار کو دے دیا، اور فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور یہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر دیکھیں اسی کا قرآن کے ہی نظام کو عملی طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا، اسی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 لاکھ مربع میل تک لے کے، اسی نظام کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 لاکھ مربع میل 3 بر اعظموں کو تسخیر کر کے نافذ کیا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا اسی کی ترویج میں، 1,40,000 کم و بیش حضور کے صحابہ اسی ترویج میں۔ تو یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں، بلکہ انہی علوم و فنون کی بنیاد پہ انہوں نے جہانگیری جہاں بانی کی، کائنات میں عدل قائم کیا۔ بلکہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے ضرب المثل ہے، فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے ایک جانور کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہے۔ تو گویا انسان تو رہے انسان، حیوانوں کے حقوق بھی محفوظ ہوئے، ان کی بھی جان مال کی محافظت ہوئی، ہر طرف امن اور سلامتی۔ تو گویا کہ اس میں نجی زندگی بھی، اس میں گھریلو زندگی بھی، اس کے اندر ایک خاندانی زندگی بھی، ایک قبائلی زندگی بھی، ایک معاشرتی زندگی، معاشی، سیاسی، ظاہری، باطنی، ہمہ جہت ساری کی ساری تعلیمات قرآن کے اندر ہیں، اور اس قرآن کی ان تعلیمات کو خلفائے راشدین اور آنے والے جتنے علماء دین محققین انہوں نے عملی طور پہ خود بھی اس سے بہرہ یاب ہوئے۔ اور آج بھی دیکھو یورپ میں بھی عمر لا کے نام سے جتنے ہی فلاح و بہبود کے اور رفاع عامہ کے ویلفیئر کے جتنے پروگرام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو فاروق اعظم کا بنایا ہوا قانون ہے، اور انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں بنایا، انہوں نے تو قرآن و سنت کے احکامات کو عملی طور پہ نافذ اور قائم فرمایا تھا۔ جی، تو یہاں پہ لسنرز ہم ایک بریک لیں گے اصلاح احوال میں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے، سنتے رہیں FM 107۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، رمضان کا خصوصی پروگرام۔ میں اس میں آپ کی RJ مہوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کافی اچھی طریقے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا جو آداب ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں، اس کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بتایا۔ اچھا، موجودہ دور میں ڈاکٹر صاحب جو قرآنی تعلیمات ہیں اور احکامات ہیں، ان سے کس طرح سے استفادہ ممکن ہے، اور جو جدید جو مسائل ہیں اس وقت جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت حد تک ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں آ گئی ہے، اور سوشل میڈیا کا ہر کسی کے ایک زبان پہ گلا بھی رہتا ہے اور ایک بات رہتی ہے، جبکہ میرا اس میں یہ ماننا بھی ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، بہت ساری نالج ہم مطلب ہماری ایکسس میں آ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یقیناً مسائل بھی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا حل قرآن سے کس طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو، حضرت ڈاکٹر اقبال نے بھی اس بات کا یوں ذکر کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ حضرت اقبال نے بھی مشرق کو بھی پڑھا، مغرب کو بھی پڑھا، ہمہ جہت اللہ نے ان کو علوم دیے، تو وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمان جو ہے اس کی کامیابی، اس کی ترقی اور خوشحالی اس وقت شروع ہوئے گی جب یہ پورے طور پہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرے گا۔ اور یہ وابستگی جو ہے، میں نے اشارتاً پہلے بھی عرض کیا، میں پھر دہراتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے، جب ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آخری نبی پہ آخری صحیفہ آسمانی ہے، اب قیامت تک نہ تو کوئی نیا نبی اور رسول آئے گا، اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، اور نہ کوئی نئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
یہ اعلان ہو چکا، اور یہ بھی خبردار کر دیا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس سے قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ قرآن مقدس جو ہے، اس کے ہر مسلمان جو اس سے پورا استفادہ کرنا چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی اس سے بہرہ مند ہوں، پورا معاشرہ جو ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کا نور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین و صحابہ کرام نے پھیلایا، ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس خیر کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ بلغ انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بھی آیت یاد ہے، ایک بھی بات یاد ہے تو اس کو مخلوق تک پہنچاؤ۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ ممکن ہے تم جو نیکی کی، قرآن کی ہدایت کی بات پیش کر رہے ہو، ممکن ہے سننے والا تم سے زیادہ اس کی قدر کرنے والا ہو، اس پہ عمل کرنے والا ہو، اور الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا کہ نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر میری اور آپ کی کاوش سے اور یہ قطر نیشنل ریڈیو ان کی وساطت سے اگر کسی کے دل میں کوئی نیکی ہدایت کی بات بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کی توفیق سے وہ نیکی کی راہ پہ چل پڑتا ہے، تو گویا کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، اس کو نماز کی ترغیب ملی، روزے کی ترغیب ملی، تلاوت قرآن کی ترغیب ملے، اس کو جھوٹ فراڈ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اللہ نے قبول کیا، تو گویا کہ وہ سارے امور خیر کا اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور قطر نیشنل ریڈیو اور اس کی ساری انتظامیہ اور جو ہم سب مل کے یہ خیر کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم بھی اس سے پورے طور پہ بہرہ یاب ہوں گے، اجر و ثواب ہمیں بھی اللہ عطا کرے گا یقینی طور پر۔ تو اس کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلا حق ہے اس قرآن پہ ایمان رکھیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے، جب تک پڑھیں گے نہیں، اس کے قریب نہیں ہوں گے تو ہماری ساری کاوشیں جو ہیں وہ بے اثر ہو کے رہ جائیں گی، اور پڑھنے میں بھی ہم اس کے تلفظات کو سمجھ کے پڑھیں، صحیح تجوید و قرات کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی تلاوت کریں، پھر جو ہے اس کو صرف خالی پڑھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھیں بھی۔ سمجھنا جو ہے یہ ایک اللہ کا کلام ہے، یہ ایک نسخہ حیات ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے، تو جب تک اس کے احکامات کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کوئی خط انسان کو عزیز بھیجے تو اگر دوسری زبان میں بھی ہو تو ہم اس کو کسی دوسرے کے پاس جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پیغام کا پتہ چلے تو جو وہ زبان جانتا ہے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد پھر عمل بھی کریں۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے عمل بھی کریں، اور عمل کے ساتھ پانچواں حق یہ ہے کہ پھر اس روشنی کو عام کریں، ان کو مخلوق تک بھی پہنچائیں۔ اللہ نے خود کلام پاک میں فرمایا تو خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اور وَلْتَکُن مِنکم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، پھر فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو رشد و ہدایت پہ خود بھی چلے، لوگوں کو بھی چلائے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہم فی زمانہ اس سے استفادہ کرنے کا صرف زبانی گفت و شنید کافی نہیں، عمل کی ضرورت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت بھی نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم ساری رات جو ہے وہ رضائی کا وظیفہ کرتے رہے، رضائی رضائی رضائی، تو ہم سردی سے نہیں بچ سکتے جب تک اس رضائی کو اپنے اوپر لے کر اپنی سردی کا علاج نہیں کریں گے۔ تو قرآن پاک کو محض طوطے کی طرح رٹتے جانا اور ناظرہ پڑھتے جانا، تو یہ اس کے جو ہے ایمان لانے کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھ کے عمل کرنا ضروری ہے، اور اس نور کو مخلوق تک پھیلانا ضروری ہے۔ اپنے بال بچوں کو سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز بھی سکھاؤ اور ان کو قرآن بھی سکھاؤ، کیونکہ جب ہم اس خیر سے خود اپنا دامن جو ہے وہ نہیں بھریں گے تو ہم دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ جنہ کھادا مانگ کے اور نہ مانگت ہمارے ٹانگ کے۔
تو جب انسان کے اپنے پلے اس کے پاس ہدایت نہیں، جو خود بے ہدایت ہے آگے کیا ہدایت دے گا؟ جو خود سویا ہوا ہے وہ کسی دوسرے سوئے ہوئے کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جو خود جاہل ہے دوسرے کو علم کیسے دے سکتا ہے؟ تو ہم مسلمانوں کو اللہ نے افضل امت قرار دیا اسی بنا پہ کہ ہم خود دین کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جتنی ہمارے اندر بصارت ہے اس کو مخلوق تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ نور پوری دنیا میں پھیلے۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آسماں ہوگا سحر کے دور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ جی تو لسنرز، بہت ہی اچھی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی جامعیت بھی بیان کی، اس کے حقوق بھی بیان کیے، اور یقیناً یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پہ اس کو روزانہ مطلب اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ قرآن ہماری روزانہ کی زندگی میں ہو اور ہم اس کی تلاوت بھی کریں۔ ساتھ میں بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ مطلب یہ جو تینوں جو معاملات ہیں نا وہ ایک ساتھ ہم آہنگ ہیں، ایک ساتھ چلنے چاہیے۔ تلاوت ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت سیکھنے کو ملا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے دعا کی، میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی میں ہر وقت مطلب قرآن کو سب سے زیادہ اول رکھے، مقدم رکھے، اور ہم ہمیشہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکیں، اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی بہت ضرور سمجھ عطا فرمائے، اور ہم اس کو سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کل کے شو میں ہوتی ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے سیرت نبوی کے حوالے سے، اور جو آج کل کے جو سوشل ایشوز ہیں، جو ہماری زندگی میں مسائل ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے سیرت نبوی کی روشنی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے، اور لسنرز آپ سے بھی کل ملاقات ہوتی ہے، ہم دونوں کی طرف سے اللہ حافظ۔